when I came back to پاکستان تو کیونکہ میں پیدائش سے پہلے تشخیص کا طریقہ سیکھ کے آئی تھی، اب لیب سپورٹ کی ضرورت تھی. اب لیب سپورٹ جب میں نے لوگوں سے یہاں لیبز میں پوچھنا شروع کیا تو کوئی ایسا مولیکولر بایولوجی کا کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا. اب میں 94 کی بات کر رہی ہوں اور 94 کی شروع کی بات ہے یہ. تو مجھے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں کانفرنس تھا. جنرل سلیم اس زمانے میں سرجن جنرل تھے اور ہیمیٹالوجسٹ تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے چلتے چلتے ان کے سامنے ذکر کیا کہ جس طرح میں نے طریقہ سیکھا ہے، لیکن اگر میں سیمپل لے بھی لوں تو اس کو ٹیسٹ کون کرے گا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کوئی نہیں، تو فکر نہ کر رہو ڈاکٹر صاحب، ساڈا ایک منڈا گیا ہے گا امریکہ ولایت گیا ہے ٹریننگ واسطے، تھیلیسیمیا تھے، وہ واپس آندا ہے نا، ان میں تہاڈے کول بھیجنا. میں 2 منٹ ان کی شکل دیکھی، میں کہا سر کیا تھیلیسیمیا بہت مسئلہ ہے پاکستان میں؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ ہاں یہ تو دس از ایکچولی ون آف دا کامنسٹ ڈس آرڈرز دیٹ وی ہیو ان پاکستان. یعنی سب سے عام ڈس آرڈر، جینیٹک ڈس آرڈر، موروثی مرض پاکستان میں جو ہے. یعنی میں اس وقت تک ایسوسیٹ پروفیسر بن چکی تھی اور مجھے بھی نہیں خبر تھی کہ تھیلیسیمیا اتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ میں 94 کی بات کر رہی ہوں. مجھے اس وقت سوچ کے بڑا ہی افسوس ہوا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور کیونکہ ہم اوروں کی ملکوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنے مسئلے مسائل کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا. خیر میں نے کام، اب انتظار تھی. جنرل سہیب صاحب اس زمانے میں کرنل صاحب تھے اور جوش و خروش بھی بڑا تھا، اس سے بھی بڑے تیز تھے. یہ تشریف لائے کہیں کلینک پہ میرے، کیونکہ ان کو جنرل سلیم نے کہا کہ تم جا کے مل لینا. وہ باہر آپ کو پتا ہماری کلینکل اسسٹنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بیٹھ جائیں تشریف رکھ کے آپ. کوئی غصے میں جب یہ نکلنے لگے گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد، وہ آئی کہ جو کرنل صاحب آئے نے بڑے ناراض ہو رہے ہیں. میں کہا کیا نام ہے ان کا؟ کہ سہیب. میں نے کہا آپ جلدی سے ان کو لے کے آئے اندر. آئے، ان کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا. ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی اور پھر پہلا تشخیص کا جو کام ہم نے پاکستان میں کیا وہ 1 مئی کو، 1 May 1994 was the day when we did a prenatal diagnosis. چھٹی کا دن تھا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں. میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں نے اور جنرل صاحب نے سوچا کہ وہ ایک خاموشی کا دن ہوگا، کھپرولا نہیں ہوگا، ہم پیشنٹ کا جا کے ٹیسٹ وہاں آرام سے کر سکیں گے. اینڈ وی ڈیڈ دیٹ فرسٹ ٹیسٹ سکسیزفلی. اور وہ پہلے دن کی شروعات تھی. اور جو آج ہمارا اور ان کا 26 سال کا تعلق ہے وہ اس دن سے شروع ہوا جب ہم نے اکٹھی محنت کرنی شروع کی. لیکن میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آج ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں اور تھیلیسیمیا کو ہم 8 نومبر کو تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا قومی دن مقرر کر رہے ہیں، اس کا سہرا جو ہے یہ جنرل سلیم اور میجر جنرل سہیب کو جانا چاہیے. اس لیے کے لیے میں بات کیا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر ہم ان لائنوں پہ کام کریں گے تو تبھی صرف ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے شعور پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ پاکستان میں اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر میں ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہونے کے ناطے مجھے ہی نہیں پتا تھا تو آگے کیا کسی کو پتا ہوگا کہ میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں، اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کروں، ڈاکٹرز سے کروں، نرسز کے ان کو پتا ہوگا. میں نے کہا جی ضرور، میرا خیال ہے دیٹ از اے گڈ آئیڈیا. اور میں کیونکہ اس زمانے میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر بھی تھی تو ایک میرے پاس ایک ایسی پلیٹ فارم بھی تھا جس کے تھرو میں شعور پیدا کر سکتی تھی. ابھی تک مجھے یاد ہے پہلا کانفرنس ہم نے ایک آرگنائز کیا آواری میں تھیلیسیمیا کے بارے میں. جو منسٹر صاحب تھے جن کو میں ساتھ اپنے لے کے آ رہی تھی، گاڑی میں ان کو بٹھایا ہوا تھا، تو ان کو میں سارے رستے تھیلیسیمیا پڑھاتی آئی. اب وہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب کی نام دسیا سی تسی؟ میں کہ جی تھیلیسیمیا. وہ آگے تھوڑی دیر چل کے پوچھتے کہ تھیمیسیلیا دسیا سی؟ میں کہ نہیں جی تھیلیسیمیا دسیا سی. پھر میں نے کہا میں آپ کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. بیچاروں نے 2-3 دفعہ یاد کرنے کے بعد جب تک ہم ہوٹل میں پہنچے تو بیچارے جھنجھلا کے مجھے کہنے لگے کوئی آسان جا نام ڈاکٹر صاحب رکھ لیندے تیرے اسی آرام نال سکھ بھی لیندے. یعنی آپ سوچیں ایک وہ وقت تھا where I had to actually teach the minister، یعنی منسٹر کو پڑھانا پڑ رہا تھا کہ آپ یہ نام ہے، یہ اسپیلنگ ہے.
آج الحمدللہ ان 26 سال کے بعد آج ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا ڈاکٹر، شاید ہی کوئی ایسی نرس، شاید ہی کوئی ایسا پیرامیڈیکل سٹاف، اور شاید ہی میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ ہے 80% لوگوں کو پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بارے میں خبر ہے کہ تھیلیسیمیا ایک موضوع ہے۔ اس کی شعور پیدا کرنے کے لیے بڑے کھٹن راستے ہم نے اختیار کیے۔ 94 سے لے کے 2001 تک وہ لگتا تھا ایسے جیسے بندہ ٹکرے مار رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کبھی ہم کالجز میں جا کے سیمینارز کریں، اس میں پروفیسر صاحب بھی شامل، ڈاکٹر جویریہ بھی شامل، میں بھی شامل، ہم کوشش تو پوری کرتے تھے، لیکن وہی والی بات ہے، آپ نے بات کی، بات یہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے بات سوچا نہیں۔ تو میں نے ایک دن تھیلیسیمیا سوسائٹی کی میٹنگ بھی تھی، تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، حسین جعفری بھی تھا، تو میں نے ایسے ہی کہا، میں جنرل سیکرٹری تھی سوسائٹی کی، تو میں نے کہا ہم کوئی ایسا کام کیوں نہ کریں جس سے کوئی پاکستان میں ایسا کام ہو جائے جس سے اویئرنیس ایک دم آ جائے تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو اب وہ بچہ پیارا ہو گیا ہے، عمران ایک تھیلیسیمیا کا بچہ تھا جو میرے پاس ہی رہتا تھا، تو وہ کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلا کرتا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ اگر ہم اس کا کیونکہ صحیح علاج کر رہے ہیں تو ہی از این ایکٹیو چائلڈ، تو شاید ہم کوئی مشکل کام بھی کر سکیں۔ تو میں نے ایسی بات کی کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ K2 کے بیس کیمپ تک 5 تھیلیسیمیا کے بچے، 10 دن کا وہ ٹریک ہے، 5 تھیلیسیمیا کا بچے لے کے جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ خبر بنے گی اور اس خبر کی وجہ سے شاید لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ تو سارے میری شکل کی طرف دیکھنے لگے جیسے کوئی میں نے کوئی بہت ہی بے وقوفانہ پاگل پن کی بات کر ڈالی۔ انہوں نے کہا بلڈ ہر مہینے بچوں کو بلڈ لگتا ہے۔ حسین تو اتنا پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ تم ایک خط لکھ کے جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے پوچھو تو صحیح ان سے، از اٹ پاسبل؟ انہوں نے خط تو لکھ ڈالا، نیچے میرا نام نہیں لکھا کہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جنرل سیکرٹری سوسائٹی کی کافی بیچاری کا دماغ چل گیا ہے، اس وجہ سے اس طرح کی بات سجیسٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے واپس لکھ کے بھیجا کہ نہیں دس از اے ویری گڈ آئیڈیا اینڈ یو شوڈ گو اہیڈ فار اٹ، بلکہ وی بیکیم اے پائنیئر ان کریٹنگ اویئرنیس ایکٹیویٹیز۔ 2001 میں پہلی دفعہ 5 تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہمارے ساتھ بیس کیمپ آف K2 10 ڈیز، دنیا کی مشکل ترین ٹریک ہے، اس سے زیادہ مشکل ٹریک کوئی نہیں ہے۔ 5 بچے ہمارے ساتھ، جس میں ہمارے ساتھ پھر باہر سے انگلینڈ سے ڈاکٹرز بھی ایز والنٹیئرز آئے، اور ہم سارے 32 بندے تھے ہم، اور ہم نے یہ واک کی 10 دن کی، اور جب ہم وہاں بیس کیمپ آف K2 پہ پہنچے ہیں تو آپ یقین جانیے لگتا تھا کہ شاید اس سے مشکل کام ہم زندگی میں نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان بچوں کا جوش و خروش، کیونکہ وہ بچے اپنے کاز کے لیے چل رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ تو ہم تو شاید راستے میں بیمار ہوتے رہے، ان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ اور آپ یقین جانیں بریکنگ نیوز آئی، اس زمانے میں آپ کے چینل سارے نہیں موجود ہوتے تھے، ایک PTV تھا، بریکنگ نیوز کہاں آئی؟ کیونکہ میرے ساتھ وہ فورن ڈیلیگیٹس تھے، ان فورن ڈیلیگیٹس نے باہر جا کے واپس جب وہ خبر دی تو بریکنگ نیوز CNN اور BBC پہ آئی۔ دس واز اے بریکنگ نیوز اور BBC اور CNN کہ پہلی دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ بچے اس ہائٹ پہ گئے ہیں۔ وہ ہائٹ 18,000 فٹ کی ہائٹ تھی جب ہم بیس کیمپ پہ پہنچے۔ یہ وہ ہائٹ ہے جس پہ نارملی فوکر اڑتا ہے، تو اس ہائٹ پہ وہ بچے پیدل چل کے گئے، اور ایک اویئرنیس جب وہاں وہ بریکنگ نیوز آئی تو PTV نے پک کر لیا۔ یعنی ماشاءاللہ آپ پتہ ہے ہم ذرا خبر ہمارے پاس دیر سے پہنچتی ہے۔ پاکستان TV نے جب پک کیا تو اپنی شرمندگی ختم کرنے کی خاطر ہم سے آ کے انہوں نے پوچھا آپ نے ڈاکیومنٹری کوئی بنائی ہوئی؟ اور ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی تھی، ہم نے ان کو وہ ڈاکیومنٹری دے دی۔ وہ ڈاکیومنٹری کوئی تقریباً 100 دفعہ پھر PTV نے بار بار وہ چلائی جاتی تھی، ہر مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ،
اور اس کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ آپ یقین جانیں جنرل سہیب اپنے جب وہ دکھاتے ہیں اسٹیٹسٹکس، there was a marked increase in the number of patients who started coming for prenatal diagnosis، یعنی پیدائش سے پہلے تشخیص کے لیے بہت زیادہ نمبر جو تھا وہ انکریز ہو گیا تھا. جو لوگوں کو جب خبر ملی جن کے گھر تھیلیسیمیا کے بچے تھے کہ یہ سہولت پاکستان میں ہے تو لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ بات وہاں ختم نہیں ہوئی. ہمیں تو تکلیف اس بات کی تھی کہ ہم تو ایز این جی اوز کام کر رہے تھے اور یہ ایک مہنگا ٹیسٹ تھا اور ہمارے لیے ناممکن تھا کہ ہم پورے پاکستان کو اس میں ہیلپ کریں یا سپورٹ کریں. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ چودھری پرویز الہی کو ضرور جانا چاہیے. 2008 کے اندر ہم نے ان کو اپروچ کیا اور ہم نے کہا کہ جی یہ تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہم تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام شروع کریں. سو ایکچولی دس واز انیشیٹڈ early 2008. It became effective in 2009 لیکن PC1 وغیرہ سب کچھ بن کے سب کچھ تیار ہو کے، اور آج میں فخر سے کہتی ہوں اس سے بڑا پروگرام دنیا میں کہیں نہیں چل رہا. This is the largest prevention program in the world. اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ یاسمین احسان یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اصل میں تو اسے لائف اچیومنٹ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے جتنی محنت کر کے گائنیکالوجسٹ کو سکھایا ہے پیدائش سے پہلے تشخیص کرنے کا طریقہ. کہاں وہ وقت تھا جب میں، ڈاکٹر یاسمین اور ڈاکٹر عائشہ ہم تینوں کرتے تھے، کہاں آج الحمدللہ ڈی جی خان میں بھی گائنیکالوجسٹ جو ہیں پیدائش سے پہلے تشخیص کر رہے ہیں اور ملتان میں بھی کر رہے ہیں اور رحیم یار خان میں بھی کر رہے ہیں. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا خوبصورت صدقہ جاریہ ہے جس کی ساری زندگی ان کو صلہ ملتا رہے گا. میں یاسمین کو کہوں گی کہ میرا والا ایوارڈ تو تمہیں ملنا چاہیے کیونکہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں اور وہ آگے مزید لوگوں کو سکھائے تو وہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج میں اور یاسمین دونوں اس سکون سے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں کہ شکر ہے خدا کا کہ ایک طریقہ جو ہم لے کے آئے اس طریقے کو لوگوں نے سیکھا ہے اور آئندہ پاکستان میں کبھی اس چیز کا فقدان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات ہے پاکستان پہلا مسلمان ملک تھا جس نے پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ 94 میں کیا. اس کے بعد یہ باقی اسلامک کنٹریز نے بعد میں ڈیولپ کیا لیکن ہمارے کیونکہ وسائل کم تھے انہوں نے اپنے پروگرامز پہلے شروع کر دیے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 99 کے اندر پہلا پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ جیسے پاکستان میں نے کیا تھا 94 میں، پہلا مصر کے اندر پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ وہ بھی میں نے ہی جا کے کیا تھا بیکاز آئی واز ڈوئنگ اے ٹریننگ پروگرام فار دیم. پاکستان اس لیے پاکستان میں اس مسئلے میں جتنا مسلمان امہ کی خدمت کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے فتووں کا، جو فتوے لیے گئے تھے تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا نخواستہ اسلام کی روح کے خلاف ہو، اس کا کریڈٹ بھی جنرل سہیب کو اور اس کا کریڈٹ جنرل سلیم کو جاتا ہے جنہوں نے شروع کیا. اور اب تو اوور دا ایئرز 14 سے زیادہ فتوے ہیں جس میں آپ کی مصر کی یونیورسٹیز کے، سعودی عربیہ میں ہر طرف سے فتوے آئے جس سے ایک بہت بڑا سپورٹ ہوا کیونکہ جب آپ پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے خدا نخواستہ اگر بچہ ٹھیک نہ ہو تو پھر ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے اس کو ٹرمنیٹ کر سکیں. تو اس اجازت کو لینے کی خاطر یہ سارے فتوے دیے گئے. دوسری کہانی یہ تھی کہ جب میرے پاس یہ پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام شروع کیا تو جب میرے پاس ماں باپ نے آنا شروع کیا مجھے بار بار کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نیا کام تشخیص کا تو سیکھا، ہمارے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی تو کچھ کریں، جو پیدا ہو گئے ان کا کیا کرنا ہے. تو میں تو وہی والی بات ہے، زور تو انسان کا گھر پہ ہی چلتا ہے. ڈاکٹر جویریہ میری بچپن کی دوست ہے. بچپنا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی میں جب بندہ اس کالج میں ہوتا تھا تو اس کو بچپن ہی ہم کہتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں پلیز اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. تو جو پہلا چیلیشن کا کام یعنی پہلی دفعہ فولاد اخراج کرنے کا پراپر طریقہ جو تھا وہ ڈاکٹر جویریہ نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ایک چھوٹے سے کمرے میں شروع کیا جس کا اثر
آج آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن ہی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جب بچوں کو بار بار بلڈ لگتا ہے تو بچے جو ہیں ان کے جسم کے اندر فولاد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس فولاد کے اخراج کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیسپرول کے انجیکشن یا السنرا کی گولیاں، چیلیشن ایجنٹس، یہ سارا کام انہوں نے کیا، پروٹوکول بنائی. اور آج جس طرح حسین جعفری نے آپ کے سامنے بات کہی ہے، آج ہم اس سچویشن اور پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ جوان ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں ان کے گھر ماشاءاللہ اپنے بچے بھی ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر جویریہ، میں کئی دفعہ ہنستی ہوں، ان کے پاس کلینک پہ 30 سال کا بچہ آیا ہوا ہوتا ہے یا 32 سال کا بچہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان سے پوچھتی تھی، میں نے کہا، کہتے ہیں ہاں وہ تھیلیسیمیا دے بچے ایسے. میں کہا ڈاکٹر صاحب جڑا ہے بندہ باہر لگ کے گیا ہے، کہتے ہیں اور بچے ہی ہیں نا 26 سال تو میرے علاج دیکھیں نا 26 لانگ ایئرز شی از بین لوکنگ آفٹر پیشنٹس. تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ ایوارڈ کی ڈیزرونگ جو بندہ تھی وہ ڈاکٹر جویریہ منان ہے، جنہوں نے ان بچوں کی بے پناہ خدمت کی ہے. تو صرف خدمت نہیں کی، انہوں نے جا کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر پروونس میں جا کے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے ورک شاپس نہیں کی. شی از اے ریکگنائزڈ پرسن not only in Pakistan but internationally for being an expert on genetic disorders, particularly thalassemia. And we are very proud. ابھی میں اور یہ دونوں بڑے خوش اس بات پہ ہو رہے تھے. یہ فاطمہ جناح کے گریجویٹس کو میں بتاؤں کہ جب فاطمہ جناح کی تصویر پیچھے آتی ہے نا اور ہماری اکمپلشمنٹس آتی ہیں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فاطمہ جناح کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو دیٹ از ہاؤ یو کین ڈیسکرائب اٹ. دس از این اکمپلشمنٹ which فاطمہ جناح میڈیکل کالج شوڈ ٹیک فل کریڈٹ فار. اگر ہم اس کالج میں نہ پڑھتے، ہم ڈاکٹر نہ بنتے تو شاید یہ سارے کام نہ کر سکتے ہوتے. یہاں ایک اور وہ کہتے ہیں نا کئی دفعہ یو نیڈ اے پرسن ہو کیپس آن پٹنگ یو آن دا رائٹ ٹریک. حسین جعفری صاحب جو ہمارے اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے 94 کے اندر جب ہمیں، ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے تو MBA کر رہے تھے، پر کیونکہ میں جینیٹک ڈس آرڈرس کے ساتھ انوالو تھی، ہمارے باہر سے ڈاکٹرز جو آتے تھے ان کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی تھی. تو میں اور ڈاکٹر جویریہ ان کو بطور انٹرپریٹر کہتے تھے کہ ابھی تم انٹرپریٹیشن کا کام کرنا شروع کر دو. ابھی بیچارہ والنٹیئرلی ہمارے ساتھ آ کے تو مریضوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اس نے. وہ دیکھا دیکھی ہی ڈیولپ کوائٹ لاٹ آف ایکسپرٹیز. تو ون آف آر پروفیسرز، پروفیسر رابرٹ مولر, was a professor of genetics from St. James Medical College. اس نے مجھے کہا کہ why don't you get him training in genetic counseling. تو I said, he says because اگر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں جینیٹکس کے یہاں یہ سارا سلسلہ، تو آپ کو ایسے کاؤنسلرز چاہیے جن کو ایکسپرٹیز ہو کس طرح مریضوں کے ساتھ، مریضوں کے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح ان کی کاؤنسلنگ کرنی. تو میں نے اس کے سامنے ذکر کیا، اس نے اس زمانے میں ابھی اپنا MBA تقریباً مکمل کیا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم چھٹیاں ہیں تمہاری، تم چلے جاؤ 2-3 مہینے کی ٹریننگ کراؤ. میری شکل دیکھ کے کہہ رہا میرا کیا کام ہے اس کے ساتھ، وہ تو میں والنٹیئر کرتا ہوں. میں نے کہا دے تھنک دیٹ یو ہیو ایک خاص آپ کی ایمپتھی ہے مریضوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ آپ اچھی طرح بات کر لیتے ہو، آپ ضرور چلے جائیں. تو فرینکلی اسپیکنگ ہی واز ڈائیورٹیڈ فرام ہز MBA into genetic counseling, and he is the first person in Pakistan who has a PhD in genetic counseling from Leeds University. So یہ ساری accomplishments ہیں، یہ ساری accomplishments ہیں، اور یہ 26 سال کا سفر ہے. جب لوگ شعور کی بات، جب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکیں گے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر وقت لگ رہا ہے. یہ وہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کا نتیجہ بھی دیکھا، اس کے حالات بہتر ہوئے. بہت سارے لوگوں نے زندگی کے اندر بڑی محنت کی اور شاید نتائج نہ دیکھ سکے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اب بھی اپنی محنتوں کا پھل دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اسی طرح محنت کریں اپنے سبجیکٹس کے اندر تو بہت زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. پھر I would not like کہ میں اس سوسائٹی کی بات کروں جس سوسائٹی میں جہاں سے بسم اللہ شروع ہوئی.
تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان، اور یہ بھی ڈاکٹر جنرل صہیبی نے مجھے کہا کہ آپ ایک سوسائٹی بنا لیجیے. ہم نے ایک سوسائٹی بنائی اور اس سوسائٹی کی صدر ہماری پروفیسر جویریہ منان ہے. میں بہت عرصہ جنرل سیکرٹری رہی. پھر جب میں سیاست میں چلی گئی تو پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس تو کم وقت ہے، تو آپ کسی اور کو لے لیجیے. سی اسٹل لکنگ آفٹر آر تھیلیسیمیا سٹی. لیکن ہم نے تھیلیسیمیا فیڈریشن اس کے بعد اس کی وجہ سے بنائی. جن کو میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں تھیلیسیمیا سوسائٹی میں، اس میں منعم خان، عدنان، یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش ورکر، سامنے تو نہیں نظر آتے، پر ان لوگوں کے بھی میرے ساتھ اتنی ہی لمبی محنت ہے جتنی محنت ہم ساروں نے کی ہے. اور بالکل اس ہال کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمیشہ خاموشی سے، اور ان کے لیے کمی میں تالی بجانے والوں کے لیے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور یہ جو حسین نے بات کہی کہ بڑا ضروری تھا کہ ہم ساری تھیلیسیمیا سوسائٹیز اکٹھے ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد اگزامپل ہے اس پورے پاکستان میں کہ کوئی ایسی سوسائٹیز جو ایک موضوع پہ کام کرتی ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس وقت تھیلیسیمیا فیڈریشن کے یعنی 59 سوسائٹیز جو ہیں اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ہماری طاقت، ہماری مضبوطی، مریضوں کا بہتر علاج، پیدائش سے پہلے تشخیص ناممکن ہوتی اگر ہم سب کے سب ایک صفحے پہ نہ ہوتے، ایک پیج پہ نہ ہوتے. تو ہم ان ساری سوسائٹیز جو میری آواز سن رہی ہیں، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اکٹھے ہو کے جس طرح کی ایک جنگ لڑی ہے تھیلیسیمیا کی، اس کے شاید ایسی مثال پاکستان میں کسی اور کی بھی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اجر دے سکتا ہے، انسان تو اجر نہیں دیتے. جو سوسائٹیز ہماری جس طرح اپنے محدود وسائل کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کی بچوں کی، میرا خیال ہے جتنی داد ان کو دیں کم ہیں. ان کے لیے سب سے زیادہ تالیاں ہونی چاہیے. اس سے میں آخر میں جو ڈیمانڈ میرے سامنے جنرل سیکرٹری پنجاب حسین نے رکھی ہے وہ میں ضرور بتاتی چلی ہوں. جہاں تک آپ کا ہاسپٹلس کے اندر بیڈز کا تعلق ہے، اس کے اوپر ہم نے آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا کہ جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر بھی ہم تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بیڈز ایلوکیٹ کر دیں، تاکہ بچے جو ہیں ان کو دور دراز علاقوں سے بڑے شہروں میں نہ آنا پڑے اور وہیں ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن انہی ہسپتالوں میں مل جائے. جس طرح بھی شیخوپورہ ہاسپٹل کے اندر بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوژن وہیں مل جاتی ہے. جو ہمارے بڑے DHQs ہیں انشاءاللہ اس میں سب میں ہم پراپرلی آرگنائز کرنے لگے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہیں اس سہولت کو. حکومتی ہسپتالوں کے اندر جیسے چلڈرن ہاسپٹل ہے لاہور کا، چلڈرن ہاسپٹل ہے ملتان کا، ان میں یہ سہولتیں موجود ہیں. ہم آہستہ آہستہ یہ ساری ہسپتالوں میں سہولتیں ضرور بہتر کریں گے. بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز جو ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری آپ ان قریب دیکھیں گے، اس میں بہت بہتری آئے گی. خاص طور پہ جو اسکریننگ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے تاکہ ان بچوں کو کسی اور موذی مرض میں نہ مبتلا ہو جائیں. ہمیں ان کی اسکریننگ کروانا بہت ضروری ہے. تیسری جو اہم بات انہوں نے لیجسلیشن کی بالکل صحیح فرمایا. انہوں نے پچھلے 2 سال سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ لیجسلیشن ہمارے پاس ہے. تھوڑا سا اس کو میں نے لیجسلیشن کو ابھی اس لیے پش نہیں کیا تھا جو کہ اب میں کروں گی کہ میں چاہتی تھی کہ 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہمارے سینٹرز بن جائیں. کل ہم لیجسلیشن لے کے آئیں گے جس میں ہر وہ بندہ جس کی شادی ہونی ہے وہ پہلے اپنا ٹیسٹ کرائے گا. تو ہمیں یہ سہولت اپنے سب ہسپتالوں میں دینی پڑے گی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر تک ہر ہسپتال پہ یہ سہولت ہو جائے گی. اس کے بعد ہم لا لے آئیں گے. ورنہ تو زیادتی ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ تم نے ٹیسٹ ضرور کرانا ہے اور وہ کہے کہ جی میرے قریبی ہسپتال کے اندر تو یہ سہولت نہیں ہے، میں کہاں جاؤں ٹیسٹ کے لیے.
تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بطور حکومت ہمارے لیے تھی کہ ہم سب سے پہلے ان کے لیے قریبی ہسپتالوں کے اندر یہ سہولت دے دیں. انشاءاللہ آپ لوگ سب اس پہ محنت کر رہے ہیں اور میں اس کی داد جو ہے وہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کو دیتی ہوں, کیونکہ یہ پروجیکٹ سارا جو ہے یہ یونیورسٹی چلا رہی ہے 36 کی 36 اضلاع میں, جس میں یہ ناممکن ہوتا اگر ڈاکٹر عامر زمان اس طرح ہمیں پراپرلی سپورٹ نہ کرتے. ڈاکٹر شبنم جو انچارج ہے سارے پروجیکٹ کی, انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہی کی وجہ سے اس وقت 36 کے 36 اضلاع میں یہ کام ہو رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر باقاعدہ سینٹرز بن گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک لیجسلیشن بھی آ جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہم اس لاء کو پراپرلی امپلیمنٹ بھی کریں گے. آخر میں تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اگر میں نے اپنی ساری اس کہانی کے اندر اول تو کوشش کی کہ مس کوئی نہ ہو, پر اگر کوئی مس ہو گیا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اور معذرت کرتی ہوں. ویسے تو یہ ناممکن ہوتا جس میں اگر ہم سارے اس کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا, اس کو اپنی پیشن سمجھ کے, ایک عین عبادت سمجھ کے جس طرح لوگوں نے کام کیا ہے. میں آخر میں جنرل معین الدین حیدر صاحب جو ہمارے صدر ہیں, جنہوں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جنرل صاحب بہت بردبار, بہت سپورٹیو, ہر طریقے سے انہوں نے ہمارے سر پہ, ہم سب کے پیچھے شفقت کا ہاتھ رکھا. وجہ یہ کہ سر پہ شفقت کا ہاتھ اس وجہ سے رکھا, ان کا ہمارے ساتھ ہونا. وہ آپ کو پتہ ہے فاتبید فیڈریشن جو فاتبید ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز, ان کے وہ ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں, اور انہوں نے پہلے دن سے, یعنی جب ہم نے یہ فیڈریشن بنائی تو میں نے ان کو ریکویسٹ جب کی کہ سر آپ ہمیں ایز پریزیڈنٹ جوائن کریں, تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ نے میرا کیا کرنا ہے, لیکن میں ان کو یہ ضرور ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ایک یونٹی رہی ہے ہم سب میں, آپ کی وجہ سے ہم سب اکٹھے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے, اور اللہ کرے کہ ہمیشہ اسی طرح تھیلیسیمیا فیڈریشن یونائٹڈ رہے, اسی طرح اپنی جنگ جاری رکھے, اسی طرح کوشش کرتی رہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا اگر ہم اسی طرح اپنا کام کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا سے ہم پاک ہوں گے. انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ہم سب کو شمولیت کرنی چاہیے. اس کمرے سے جب باہر نکلیں گے, اس ہال سے لوگ جب باہر نکلیں تو مت بھولیے گا آپ ایک پیغام لے کے جا رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو بطور ڈاکٹر کو کہے کہ انیمیا ہے, یہ انیمک ہے مریض اور اس کی انیمیا ٹریٹ نہیں ہو رہی, آپ ارجنٹ بیسس پہ اس کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروا لیا کریں, کیونکہ تھیلیسیمیا, the last message I'd like to give you, is still the commonest disorder in Pakistan. So we have to be very careful. Every time you come across an anemic patient, particularly pregnant women, please have their test done so that we can exclude thalassemia. It is extremely important that we can offer them prenatal diagnosis. With these words, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کا دوبارہ میں شکریہ ادا کر رہی ہوں, اور میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ محنت کرتے رہیں گے اور اسی طرح